وہ شاعرہ کے ساتھ مطمئن اور خوش نہیں۔ اس نے اس ایک لمحے میں ادراک حاصل کر لیا تھا، اگر وہ خوش ہوتی تو شاید اس سے بھی قابل معافی سمجھ لیتی یا خطا کار کی خطا جان کر نگاہ پھیر لیتی، مگر اس کے لہجے میں صرف اور صرف نفرت کی آگ تھی جو ہر چیز جلا کر بسم کر دینے والی تھی۔ نویرہ آہستہ، اماں نے ٹیبل پر دھیرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس سے خود پر قابو پانے کا کہا تو وہ سختی سے لب بھیج گئی۔ زبیدہ چچی کے علاوہ رمشا بھی حیرت زدہ گمسم سی تھی۔ جاؤ نواز، اپنا کام کرو، ابھی زخم ہرے ہیں، وقت کے ساتھ ہی مندمل ہوں گے۔ اس تقریب میں شامل ہونا ہمارا فرض تھا کہ تم ہمارے سگے بیٹے کی طرح ہو، اپنا خون ہو، مگر کوشش کرنا نویرہ سے سامنا نہ کرنا۔ جاؤ اب تم۔ اماں کے کہنے پر وہ چپ تو ہو گئی تھی، مگر نگاہوں کی نفرت اسی طرح برقرار تھی۔ اماں کے کہنے پر نواز فاروق بڑے بڑے ڈاک بڑھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسلام آباد آنے کے بعد دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ شروع کے دن چند اسے یہاں سیٹل ہونے اپنے آپ کو بہلانے میں لگے تھے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بھابھی اور فرح کی موجودگی میں وہ اپنے ہول سے باہر نکل آئی تھی، سب کے ساتھ مل جل کر بیٹھنے لگی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فرح کے ساتھ اس کے تعلقات بتدریج استوار ہو رہے تھے۔ سمیہ نے اسلام آباد کی ایک جانی پہچانی اکیڈمی میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا، جہاں اس نے BBA کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ اکیڈمی کی ٹائمنگ 3 سے 5 تک تھی، سو وہ آرام سے ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ چونکہ وہ اسلام آباد کے لیے نئی تھی تو سمیہ نے اس کے لیے گاڑی باما ڈرائیور کے بندوبست کر دیا تھا۔ شام کو وہ گھر آ کر بھابھی، اگر وہ دن میں ڈیوٹی پر نہیں ہوتی تھی تو کچن میں ہیلپ کرا دیا کرتی تھی۔ فرح بھی ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس کے ہول کو توڑنے، واپس اس کے اعتماد کو بحال کرنے میں فرح اور بھابھی کا سارا ہاتھ تھا تو بے جان نہ ہوگا۔ اس کو آہستہ آہستہ بدلتے دیکھ کر سمیع احمد بھی مطمئن تھا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ لوگوں کی پرواہ کرنے کے بجائے اپنی ذات کو اہمیت دے گی۔ اس دن وہ اکیڈمی گئی تھی، مگر 1 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئی تھی۔ اندر آئی تو گھر میں اچھی خاصی چہل پہل دکھائی دی۔ ملازمہ لاؤنج سے برتن اٹھا کر کچن میں جاتی دکھائی دی۔ کوئی آیا ہے کیا؟ سر سے اسکارف اتار کر دوپٹہ سجاتے اس نے پوچھا تو وہ سہلاتی کچن میں چلی گئی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو پہلی نگاہ قالین پر حمزہ کے ساتھ کھیلتی علی پر پڑی تھی۔ فرحت اور حیرانی کے ساتھ وہ ٹھہری۔ السلام علیکم، ارے علی آیا ہے۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوئی تو دوسرے جھٹکے نے اس کے قدم وہی جگڑ لیے تھے۔ طاہرہ بیگم بڑے کروفٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑی چبھتی نگاہوں سے دیکھتی بھابھی کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی۔ علی کو دیکھ کر چہرے پر جو مسکراہٹ بکھری تھی وہ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ یہ عورت یہاں اب کیا لینے آئی ہے؟ اس نے بھی بڑی تلخی سے انہیں دیکھا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت سمیع نہیں تھا۔ عثمان بھائی بھی لگتا تھا کہ جیسے ابھی فوراً گھر بلائے گئے ہیں، یونیفارم میں تھے، اور بھابھی کے علاوہ فرح بھی زرش کو دیکھا ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ طاہرہ بیگم کی اس طرح اچانک آمد سب کے لیے حیران کن ہی نہیں بلکہ پریشان کن بھی تھی کہ طاہرہ بیگم کی اس طرح یوں اچانک بیٹوں کے ہاں آمد میں بھی کسی کا کار خیر کی پلاننگ تو ضرور ہوگی۔ وہ کیا سوچ کر آئی تھی وہ سب بے خبر تھے۔ ایسے موقع پر جب زرش آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی، اس کے دل و دماغ پر چھائی گرد اتر رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کی آمد بڑی اچانک اور تشویشناک تھی۔ فرح اور بھابھی کے علاوہ عثمان بھائی نے بھی حیرت سے کھڑی زرش کو دیکھا تھا۔ آؤ زرش بیٹھو۔ عثمان بھائی کی پکار پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی، فوراً پلٹ کر بھاگتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لا کر کے وہ بستر پر گر گئی تھی۔ کیوں آ گئی ہے یہ عورت پھر سے یہاں؟ کیا اتنا رسوا کرنے کے باوجود دل نہیں بھرا اس عورت کا؟ ایک دم جی چاہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ان سب لوگوں نے مل کر اس کے ساتھ فراڈ کیا تھا، پہلے طے شدہ پروگرام کے تحت اسے یہاں لائے تھے، اور اب یہ طاہرہ بیگم کیسے مطمئن تھے سب جیسے یہ سب ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اسے لگا وہ اذیت کے گہرے طوفان میں گر گئی ہے۔ وہ باقی سارے وقت کمرے میں نہیں نکلی تھی۔ ملازمہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی تو اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ اس عورت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ سمیع کو آج لیے جانا تھا، وہ اکیڈمی میں تھی جب اس نے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ وہ جب سے کمرے میں بند تھی۔ سمیع کی 3-4 کالز آ گئے تھے، مگر وہ سب سے اس وقت متنفر ہو چکی تھی کہ اس نے سمیع کی کال ریسیو کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بجے وہ کمپیوٹر کھولے اپنے ذہن کو مصروف رکھنے کی کوشش میں تھی جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے دروازے کو گھورا تھا۔ 2-3 منٹ بعد بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔
زرش میں ہوں، دروازہ کھولا۔ اس کے سیل پر آنے والا SMS سمیان احمد کا تھا۔ آر یو کے یہ دوسرا میسیج تھا۔ زرش نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب وہ کہاں تک جذباتیت کا مظاہرہ کرتی؟ ماما نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کا سب سے بڑا پرابلم بھی یہی ہے کہ وہ ہر بات کو جذباتیت کے معنیوں میں لیتی ہے۔ ماما نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اپنی جذباتیت کا ہاتھ وہ شدید نقصان اٹھائے گی۔ سمیان احمد ابھی اس کے نام کی مالا جپتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں میں ہی اپنی جذباتیت کی بدولت سمیان کو خود سے متنفر کر دے۔ اور اب وہ خاموشی سے اٹھی تھی۔ وہ سمیان احمد کو کھونے کا بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ایسی صورتحال میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا اگر مشکل تھا تو اسے چھوڑ دینا اس سے بھی زیادہ ناممکن تھا۔ دروازہ کھول کر آنے والے کو دیکھا بغیر وہ دوبارہ کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ سمیان احمد اسے دیکھا ایک پل کو پرسکون ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اب ہر وقت اس کی جذباتیت سے انہونی کا ایک دڑکا سا لگا رہتا تھا۔ نہ جانے وہ کب اور کیا کر بیٹھے۔ کیا بات ہے، کمرے میں کیوں بند تھی؟ وہ مکمل طور پر مانیٹر کی طرف متوجہ تھی۔ سمیان کے سوال پر صرف اس کے ایک نگاہ دیکھا تھا۔ زرش، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیوں پریشان کر کے رکھ دیا ہے تم نے سب کو؟ یوں اکیلے کمرے میں بند دروازہ لا کر کے حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ اتنی اہم میٹنگ تھی میری، بابی نے فون کیا تو مسلسل کال کر رہا تھا اور تم نے ایک کال بھی ریسیو نہیں کی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ سمیان برہم ہو رہا تھا۔ اس نے پھر بھی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ کیوں دیتی؟ سمیان کو اتنی پرواہ تھی کہ وہ اپنے کمرہ بند کیے بیٹھی ہے تو یہ پرواہ ہونی چاہیے تھی اس کی ماں اس گھر میں کیوں ہے، جبکہ وہ الٹا اس سے باز پرس کر رہا تھا۔ اسے سمیان احمد کا یہ رویہ بڑی بری طرح کھلا تھا۔ زرش، میں تم سے مخاطب ہوں۔ سمیان نے ایک دم ریوالونگ چیئر گھما کر رخ اپنی طرف کر لیا تھا۔ میں اس کمرے ان دیواروں سے مخاطب نہیں ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں۔ سمیان کو اس کا یہ ریئیکٹ بڑی بری طرح کھلا تھا۔ مجھے آپ میں سے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی۔ اب سب لوگ جھوٹے، فراڈیے اور دھوکے باز ہیں۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ کیا دھوکے بازی کی ہے تمہارے ساتھ ہماری طرف سے؟ سب لوگوں نے مجھے یہی یقین دلایا تھا کہ اس گھر میں میں رہوں گی، مجھے کہیں اور لے کر نہیں جایا جائے گا۔ تو پھر اس گھر میں آپ کی ماں کیا کر رہی ہیں، کیوں آئی ہیں وہ یہاں؟ سمیان احمد نے اسے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا اور پھر لب بینچ لیے تھے۔ بولیے، جواب دے، وہ کیوں آئی ہیں یہاں؟ سمیان کو یوں لب بینچ دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوتی۔ ان کے بیٹے کا گھر ہے، مجھ سے پہلے یہ عثمان بھائی کا گھر ہے اور ان کی ملکیت ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے گھر آئی ہیں، وہ خود آتی ہیں، انہیں کسی نے بلوایا نہیں۔ اب وہ آ گئی ہیں تو انہیں گھر سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ سمیان احمد نے نہایت تحمل سے جواب دیا تھا۔ اب تو سب بہتر ہو جانے کی امید بندی تھی، مگر طاہرہ بیگم کی یوں اچانک آمد اور زرش کے اس طرح ری ایکشن نے گویا ساری محنت پر ایک دم پانی پھیر دیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، ان کی موجودگی میں یہاں نہیں رہوں گی، یا تو وہ اس گھر میں رہیں گی یا میں۔ جب تک وہ یہاں ہے آپ بے شک مجھے کراچی بھجوا دیں۔ سمیان احمد نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ زرش، تم ہاں اس بات کو اب ایشو بنا رہی ہو۔ اب یہ ساری عمر کا تعلق ہے، بہت سے موقعوں پر تم لوگوں کو اس طرح اکٹھا ہونا پڑے گا۔ میں نہ ان کو چھوڑ سکتا ہوں نہ ہی تمہیں۔ بہتر ہے کہ تم ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ صرف چند دن کے لیے ہی آئی ہوں گی۔ وہ چند دن کے لیے آئی ہیں یا ساری عمر کے لیے؟ ان کی موجودگی میں یہاں نہیں رہوں گی، اور یہ بات ہے آپ مجھے کراچی بھجوا دیں یا پھر میں پاپا کو فون کر کے کہہ دوں گی کہ وہ خود مجھے آ کر لے جائیں۔ میں صرف یہاں آ کر رہنے پر راضی ہوئی تھی، ان کے ساتھ رہنے پر نہیں، اور یہ بات فائنل ہے۔ سمیان احمد کے غصے کی ذرا برابر پرواہ کیے بغیر وہ دو بدو بولی تھی۔ زرش پلیز، سمیان نے بڑی سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا زرش، تمہیں ان کی موجودگی میں ہی یہاں رہنا ہوتا جب تک وہ یہاں ہے۔ کراچی بھیجنے والی بات آئندہ مت کرنا۔ امی جس مقصد کے تحت آئی ہیں وہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم کم عقلی دکھانے پر تلی ہوئی ہو۔ میں نہیں، امی بغیر اپنی بہن صاحبہ کے سپورٹ اور باہمی پلاننگ کے کوئی کام نہیں کرتی۔ ان کی یہ آمد کا کیا مقصد ہو سکتا ہے وہ کوئی کم عقل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ جو کہ ان کو جانتا ہوگا وہ محض یہاں آئی ہیں اسی لیے ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالیں۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی اب کہ زرش نے کچھ الجھ کر سمیان کو دیکھا تھا۔ طاہرہ بیگم کی آمد کے پس منظر میں یہ سازش بھی ہو سکتی تھی، اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ انتہائی غصے میں بھی وہ یہ بات سوچ نہیں سکتی تھی اور نہ سوچ پائی تھی۔ ابو کے علم میں یہ بات نہیں ہے، صرف علی کو لے کر وہ چلی آئی ہیں۔ علی کو بھی ایئرپورٹ پہنچ کر پتہ چلا تھا کہ وہ یہاں آ رہی ہیں، اور تب وہ کچھ نہیں کر سکا تھا، اور عثمان بھائی انہیں گھر سے نہیں نکال سکتے، اور اگر تم کراچی جانے کی ضد کرتی ہو تو ان کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ مجھے افسوس ہوگا کہ دوسری بار بھی تم ان کی سازش کا شکار ہو گئی ہو۔ انتہائی تعصب سے سمیان نے اسے دیکھا تو پہلی بار اسے حالات کا درست انداز میں نہ سوچنے پر ندامت سی ہوئی تھی۔
وہ کب تک رہیں گی؟ کچھ تو کب کے بعد سمیع سے پوچھا، یہ تو تم ان سے ہی پوچھ لینا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے بات کرنے کی۔ اگلے ہی پل وہ ایک دم تلخ ہوئی تھی۔ سمیع نے گہرا سانس لیا، نہ کرنا، مگر اس وقت کپڑے تو نکال کر دے سکتی ہو، مجھے کپڑے چینج کرنا ہے۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی پہلی بار اپنے ذاتی کام کے لیے کہا تو وہ چونکی۔ جی، وہ الماری کی تو بڑی تو سمیع کی طرف ہو گیا تھا، ارادہ اس کا دھیان بٹانے کا تھا۔ کوئی شلوار قمیض نکالنا، شرٹ کے بٹن کھولتے سمیع نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے الماری کھول کر کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ سوٹ نکال کر وہ پلٹی تو جھجک کے سمیع شرٹ اتار چکا تھا۔ اس کی موجودگی میں سمیع اس کے احساسات کا پورا خیال رکھتا تھا، مگر آج واش روم میں لٹکا دوں، میں ہاتھ دھو لوں اور پھر کھانا کھاؤں گا، میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں صرف تمہاری وجہ سے۔ سمیع کے کہنے پر وہ فوراً واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے لیے سمیع احمد کے ساتھ روم اور بستر شیئر کرنا ہی بڑا آزمائش طلب تھا کہ سمیع احمد کا اس حال میں سامنا کرنا۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے احساسات تبدیل ہوتے لگ رہے تھے، مگر وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ مگر اب طاہرہ بیگم کی اس آمد نے اسے پھر شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ خاموشی سے کپڑے لٹکا کر کمرے سے باہر نکل آ گئی تھی۔ ڈاکٹر فیروزہ نے چیک اپ کر کے ایک ماہ بعد کی ڈیٹ دی تھی۔ اماں ان دنوں اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ شاکرہ کے علاوہ ایک جز وقتی ملازمہ کا بندوبست کر لیا تھا۔ نویرہ کا آج کل سارا قیام اماں کے کمرے میں تھا۔ ماں بس چاہتی تھی کہ نویرہ ساتھ خیریت کے فارغ ہو تو پھر وہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل سوچیں گی۔ شارق کے تیور کیا تھے انہیں اندازہ نہیں ہو رہا تھا، اور نویرہ سب کیا طے کیے ہوئے تھی انہیں سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے، مگر وہ وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈلیوری سے 8 دن پہلے خالدہ بیگم نبیلہ بابی کے ہمراہ اسے لینے آ گئی تھی۔ اماں میں کہہ چکی مجھے نہیں جانا تو پھر مجھے بار بار مجبور مت کرے، میں مروں یا جیوں اب اسی گھر میں سب ہوگا، آپ بار بار فون کر کے یا خدا کا مجھے مجبور نہ کرے۔ اس وقت وہ دونوں ماں بیٹی اکیلے کمرے میں تھی۔ جب انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تھا، اللہ نہ کرے نویرہ کیسی باتیں کرتے، خدا اپنے رحمت کے ساتھ خیریت کے یہ دن لائے، یہ دستور ہے، ہمارا خاندان کا پہلا بچہ میکے میں ہی ہوتا ہے، میری منگنی، نکاح، شادی، رخصتی، کون سا کام دستور کے تحت ہوا تھا؟ اماں آپ نے کہا شارق سے نکاح کر لو، میں مجبور ہو کے ورنہ میں مر جاتی، اس کی بات نہ مانتی، اس حد تک ذلیل ہو چکی ہوں کہ برداشت سے باہر ہے۔ اماں مجھے اور مت آزمائیے، آپ نے ایک دفعہ اپنے گھر سے نکال دیا تو پھر نکال دیا، اب میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، انتہائی سختی سے اس نے کہا تھا۔ خالدہ بیگم دکھ سے دیکھنے لگی، ان کی نویرہ جو نرم ہو اور صلح جو طبیعت کی مالک تھے نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ نویرہ ضد نہیں کرتے، خاندان میں بات پھیل جائے گی، پہلے ہی لوگ طاق میں رہتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے، تم ایک دفعہ چلو۔ انہوں نے اصرار کیا تو اس نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اماں آپ جانتی ہیں میرا اور شارق کا بس اب کس قسم کا رشتہ ہے؟ اماں نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ جس کمرے میں آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں یہاں میں رہتی ہوں اور وہ اپنے کمرے میں، وہ مجھے صرف ایک عورت جو اس کے نکاح میں ہے سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے دل و دماغ میں میرے لیے کوئی عزت کوئی وقت نہیں۔ اس کے دل میں جو بال آ چکا ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ انا پرست نہیں ہوں میں، مگر اماں میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی اس شخص نے، مجھ سے معذرت کرنا یا صفائی پیش کرنا اس کا حق تھا۔ اگر وہ دل سے مجھے اپنے گھر میں بسانا چاہتا تو اس نے ایسا نہیں چاہا اور مجھے اس نے رعایت نہ دی۔ اماں عورت پگھل جاتی ہے 2 جملوں سے، میں سب بھول جاتی، اس اولاد کے لیے صبر کر لیتی، مگر اس نے صرف شوہر ہونا ثابت کیا تھا اور مجھے اپنے کردار اپنے وجود کی اس قدر تذلیل گوارا نہیں۔ اماں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے، ہم دونوں اب اس مقام پر ہے کہ ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اماں بچی کی ولادت کے بعد یہ فیصلہ ضرور ہوگا، میں اس شخص کو قبول نہیں کروں گی اور وہ مجھے، اگر آپ کو میں طلاق یافتہ کی صورت میں قبول ہوں تو اب مجھے اپنے ساتھ لے جائیے ورنہ بات یہیں ختم کر دیں۔ نویرہ اماں ششتر سی اسے دیکھے کہ اماں آپ سمجھدار ہیں، ایک زندگی گزار چکی ہیں، میں ابھی نہ سمجھوں مگر اپنی انا اپنے کردار کی حفاظت میرا فرض ہے، مجھے ایسے شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا جو مجھ کو بد کردار بھی کہے اور بیوی کے طور پر حقوق اور فرائض نبھانے کی ڈیمانڈ بھی کرے اور سب سے بڑھ کر اپنے عمل پر اسے کوئی شرمندگی بھی نہ ہو۔ مجھے ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب آپ بتائیے، مجھے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے کر جانا ہوگا یا آپ ایسا کریں گی؟ نبیل نہیں مانے گا، وہ تو ابھی تک مجھ سے ناراض ہے کہ اگر میں کمزور نہ پڑتی تو شارق کی کیا مجال تھی کہ تم سے یوں شادی کرتا۔ نویرہ نے لب بیچ لیے، پھر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ٹھیک ہے اماں، آپ جائیے، آپ کو اپنے بیٹے عزیز ہیں اور رہیں گے، مگر اماں سوچیے گا ضرور،
کیا عورت ہونے کے ناطے میں نے غلط مطالبہ کیا تھا؟ اگر غلط مطالبہ ہے تو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر پھر ان سب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں بد کردار ہوں۔ پھر میں جب نہیں رہوں گی، رضا سے لے کر نواز اور شارق صاحب کو قطار میں کھڑا کر لوں گی۔ انتہائی سرد انداز میں اس نے کہا تھا، آپ کے گھر میں میرے لیے گنجائش نہیں، اور شارق سے علیحدگی ہرگز ہو کر رہے گی۔ اب مجھے قبول کرے یا نہیں، اماں بے شک ایک اکیلی عورت معاشرے میں نہیں جی سکتی، مگر میں جی لوں گی۔ جب سب رشتے موجود ہونے کے باوجود مجرموں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں تو آئندہ بھی جی لوں گی۔ پھر جو سمجھ لیجئے گا کہ کوئی تھی نویرا نام کی بیٹی جو مر کھپ گئی، مگر میں اس شخص سے کمپرومائز نہیں کروں گی، اپنی عزت اور کردار پر کبھی نہیں۔ وہی دو ٹوک انداز تھا اور وہ چپ ہو گئی تھی کہ اب کہنے سننے کو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ طاہرہ بیگم کی آمد سے زرش اچھی خاصی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ سب کا خیال تھا ہو سکتا ہے وہ 1-2 دن کے لیے آئی ہوں، مگر جس طرح آ کر وہ یہاں ٹھہری تھی، اس سے سب نے اچھی طرح اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی یہاں آمد کا مقصد صرف زرش اور سمیان احمد کی لائف ڈسٹرب کرنا ہے۔ شروع کے 2-3 دن تو آرام سے گزر گئے تھے، مگر اس کے بعد وہ بات بات جس طرح طنز اور تمسخر کا مظاہرہ کر رہی تھی، کبھی کبھار زرش کو لگتا تھا کہ اس کی برداشت بس ختم ہو جائے گی۔ سب کی خاص تاکید تھی کہ وہ بالکل چپ رہے۔ آخر کتنے دن تک وہ سب چور چار یہاں محض زرش کی نفرت میں رہیں گے؟ سب کے مورل سپورٹ تھے، نہ جانے وہ کب کا ٹیمپرامنٹ لوز کر چکی ہوتی۔ بابی بائی اور سمیان احمد مسلسل اسے سمجھا رہے تھے، مگر اس کے بھی ایک ہی رد تھی کہ جتنے دن وہ یہاں ہے اسے کراچی بھجوا دیں۔ اس دن وہ فجر کی نماز کے بعد سو گئی تھی، وہ ہاتھی دیر سوئی تھی۔ سمیان اسے ایک دفعہ اٹھایا تو وہ نظر انداز کر کے پڑی رہی تھی۔ وہ باہر جا کر کرتی بھی کیا؟ طاہرہ بیگم کی ساری توجہ ان دونوں پر ہی تھی۔ ایسے حال میں سمیان احمد کی توجہ بڑھ جاتی تھی، مگر زرش کو اس ماحول میں الجھن ہونے لگتی تھی۔ ماں کے سامنے سمیان احمد کی لگاوٹ اور توجہ سے زرش کے اندر کا ابال اور بڑھنے لگا تھا۔ وہ جس وقت سو کر اٹھی تھی سب جا چکے تھے، گھر میں حمزہ، فرح، طاہرہ بیگم کے علاوہ وہ خود تھی۔ رات اسے فلو کی شکایت ہو رہی تھی اور شاید اسی کی وجہ سے جسم گرم ہو رہا تھا۔ عجب کسل مندی طاری تھی اس پر۔ ناشتے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکلی تو کچن میں چلی آئی، مگر وہاں طاہرہ بیگم کو چائے بناتے دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ بھی چونکی تھی سوائے کھانے کے ٹیبل کے وہ ان کے سامنے آنے سے اجتناب کرتی تھی۔ زرش کا ایک پل کو جیا کہ وہ کھائے بغیر پلٹ جائے، مگر کل نے سرزنش کی تھی۔ وہ ان کا مکمل نظر انداز کر کے فریج کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے سلائس نکال کے اس نے گرم کیے تھے۔ طاہرہ بیگم چائے بنا کر باقی بچی ہوئی چائے اس طرح امن پر چھوڑ کر اپنا کپ لے کر باہر جانے کی بجائے ادھر ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرش ان کی نظریں مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ اسے بڑی الجھن ہو رہی تھی، تمہاری اونچی ناک والی ماں نے کیسے گوارا کر لیا تمہیں یہاں بھیجنا؟ یہ براہ راست پہلا جملہ تھا۔ زرش اپنی جگہ ساکن سی ہو گئی تھی، ورنہ اب تک تو بلا واسطہ ہی سننے کو مل رہا تھا۔ اس کے لیے پلٹ کر مڑ کر دیکھنا عذاب لگ رہا تھا۔ سلپ کے سروں پر سختی سے ہاتھ جمائے اس نے اپنے اندر اٹھتے غیظ و غضب کے طوفان پر بامشکل قابو پایا تھا۔ بڑی میں تھی تمہاری ماں کی ساری عمر مجھے جلائے جلسائے گزار دی اس نے، اس عمر میں بھی معاف نہ کیا، میرے بچے تک مجھ سے متنفر کر دیے ہیں۔ وہ جلی بنی بیٹھی تھی۔ زرش ایک دم پلٹی تھی۔ کسی پر بہتان ترازی کرتے تو آپ کو تو ویسے بھی خدا کا خوف نہیں آتا۔ میری ماما کا مزاج آپ جیسا گھٹیا نہیں ہے۔ آپ کا اپنا بویا ملے جواب آپ کاٹ رہی ہیں، پھر میری ماما کو الزام کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھتے اندر کی صورتحال کا اندازہ لگانا چاہا تھا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، میرا سمیان چھین لی ہے تم نے مجھ سے۔ زرش کے یوں صاف اور دو ٹوک جواب نے انہیں ایک دم غصے سے اجاگر کیا تھا۔ خبردار میری ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو، اور آپ کے بیٹے کوئی دودھ پیتے بچے نہیں ہیں کہ جس کو کوئی بھی چھین لے۔ جیسا سلوک آپ ان سے کر چکی ہیں، یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ وہ آپ کو اس گھر میں برداشت کر رہے ہیں۔ ماما پر لگنے والے الزام نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ غصے سے پھنکاری تو فرح کو اندازہ ہوا کہ صورتحال کتنی سنگین ہے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چلو زرش تم باہر جاؤ، میں ناشتہ لا دیتی ہوں۔ اس نے ایک دم بگڑتی صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہا تھا، مگر تم جاؤ یہاں سے، طاہرہ بیگم نے غصے سے اسے کہا تھا، مگر وہ جانے کی بجائے زرش کے پاس آ کھڑی ہوئی، جو سلپ پر ہاتھ جمائے بڑے غصے سے طاہرہ بیگم کو گھور رہی تھی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، صرف زبان ہی چلانا سکھا ہے ماں نے تمہیں۔ نہیں رہنے دوں گی میں تمہیں اس گھر میں بھی، میں تمہیں یہاں سے نکلوا کر ہی جاؤں گی۔ انہوں نے اپنے کردار کا اظہار کیا تھا، اور فرح ششدر سی رہ گئی تھی۔ اور امی پلیز خدا کے لیے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟
پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے ہمارا، اب اور کیا کروانا باقی ہے؟ تو نہ بول درمیان میں، تو آئی بڑی اس کی چہیتی۔ انہوں نے لمحے میں اسے بھی بے وقت کیا تھا۔ جو کرنا ہے کرے، میں بھی دیکھتی ہوں اب آپ کیا کر سکتی ہیں۔ گھٹیا پان تو ویسے بھی کوٹ کوٹ کا بڑا ہوا ہے آپ کا زرخیز ذہن، کسی بھی وقت کوئی بھی گھٹیا چال چل سکتا ہے۔ آپ جیسی عورت سے کچھ بھی بات نہیں، کم عقلی تھی میری کہ میں آپ کی اصلیت کو بہت بعد میں سمجھ پائی ہوں۔ زرج کے جواب فرح نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ زرج پلیز تم ہی برداشت کر لو، چلو باہر میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، چائے بھی بنا دیتی ہوں۔ کیا اصلیت تھی کیا اصلیت تھی میری؟ وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آئی تھی۔ فرح کو لگا وہ ایک پل میں زرج پر جبر پڑے گی۔ اس نے اس کا بازو پکڑ اسے ایک دم اپنے عقب میں کر لیا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے مجھ سے کیا سننا چاہتی ہے، اپنی اولاد سے پوچھ لے۔ زرج نے تمسخرانہ نظروں سے فرح کے عقب میں جوابی کارروائی کی تھی، انداز ایسا تضحیک آمیز تھا کہ طاہرہ بیگم کو لگا کہ زرج نے ان کو اپنی اولاد کا کہہ کر ان کے منہ پر تماچا مار دیا ہے۔ انہوں نے غصے سے کپ سلپ پر پٹھا تھا، مگر ہاتھ کے جھٹکے سے امن پر پڑا ساس پین الٹ گیا۔ اس میں موجود چائے جھٹکے سے فرح اور زرج کے پاؤں پر آ گری تھی۔ چائے بنا کر انہوں نے چولہا بند کیا تھا۔ ارادہ فرح کو چائے دینے کا تھا، مگر زرج کو کچن میں دیکھا وہ ادھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ گرم ابلتی چائے اس کے پاؤں پر پڑی تھی اور ساتھ میں کڑی فرح کے پاؤں پر بھی نشان چھوڑ گئی تھی۔ افلا دونوں کی چیخیں بے ساختہ تھی۔ طاہرہ بیگم ایک لمحے کو گھبرائی تھی، مگر زرج کو اپنے پاؤں پکڑتے دیکھا وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ تاہم فرح کی طرف ضرور توجہ دی تھی۔ زیادہ تو نہیں جل گیا، زرج کے آگے وہ کھڑی تھی اس لیے زیادہ چائے اس کے پاؤں پر ہی گری تھی۔ فرح نے بڑے ضبط سے انہیں دیکھا تو زرج وہ ایک دم وہاں سے نکلی تھی۔ چائے اس کے پاؤں پر کم ہی پڑی تھی، مگر جلن ایسی تھی کہ آنسو ایک دم بہتے چلے گئے تھے۔ نہ جانے یہ جلن طاہرہ بیگم کی حرکت کی وجہ سے تھی یا ان کی باتوں کی۔ زرج یہ پاؤں پر لگا لو۔ وہ اپنے کمرے میں قالین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ فرح ہاتھ میں اینٹی بایوٹک کریم لیے چلی آئی تھی۔ امی کی باتوں کا برا مت مانا، وہ 1-2 دن میں چلی جائیں گی۔ اس نے اس کے پاؤں پر مرہم لگانے کو ہاتھ بڑھایا تو اس نے پاؤں سمیٹ دیے۔ تم جاؤ جہاں سے۔ اس کی زبان میں شدید تلخی تھی۔ زخم دے کر نمک پاشی کرنا تم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے۔ نہیں رہنا مجھے جہاں بھی۔ جتنا میں کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی تم لوگ مجھے آزماتے ہو۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ الماری کی طرف بڑھی تھی۔ چادر نکال کر اس نے اوڑھی تھی، ڈریسنگ کی دراز سے شولڈر بیگ نکال کر بستر پر پڑا موبائل اٹھا کر اس کے اندر ڈالا تھا۔ انہیں کہنا خوش ہو جا رہی ہوں میں۔ سینڈر عرض کر وہ باہر کی طرف لپکی تو فرح حیرت سے نکلی تھی، بھاگ کر اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ جہنم میں۔ وہ راہداری میں ہی کھڑی تھی، ایک زہر بڑی نگاہ ان پر ڈالتے وہ باہر نکلی تھی۔ فرح حواس پہتا سی اس کے پیچھے تھی۔ زرش رکو تو بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہی ہو؟ سمیان بھائی یہاں بابی سے بات کر لو، رکو تو۔ وہ آوازیں ہی دیتی رہ گئی تھی، مگر وہ گیٹ پار کر گئی تھی۔ حالہ بیگم کے بارہا اصرار کرنے کے باوجود نویرہ نہ مانی تو وہ 2 دن پہلے ادھر آ گئی تھی۔ واحدہ آپ اپنی ٹانگ کی وجہ سے زیادہ باغ دور تو نہیں کر سکتی تھی، ایسے میں انہوں نے خود ہی آ جانا مناسب سمجھا تھا۔ ڈاکٹر فیروزہ سے اپائنٹمنٹ تو وہ پہلے ہی طے تھی۔ جیسے ہی نویرہ کی طبیعت بگڑی انہوں نے اسے ڈاکٹر فیروزہ کے کلینک منتقل کیا تھا۔ شام کا وقت تھا، واحدہ بیگم تو گھر پر ہی رک گئی تھی۔ حالدہ بیگم کے ساتھ شاکرہ اور شارق زمان تھے۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے شارق زمان کے دل و دماغ میں عجیب سوچیں اور خیال آتے جا رہے تھے کہ ڈاکٹر فیروزہ کی آمد اس کی سوچوں پر بند باندھا تھا۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر فیروزہ مسکراتے ہوئے حالدہ بیگم کو خوشخبری سنا رہی تھی۔ شارق زمان کے اندر جیسے خوشی کا طوفان اٹھا تھا، باپ بننے کی خوشی، وہ بھی بیٹی کی صورت۔ شارق زمان کے اندر ایک نئے احساس نے کروٹ لی تھی۔ نویرہ کیسی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ وہ اسے درد سے بے حال جس حالت میں ہسپتال لایا تھا، ذہن پر ابھی تک نویرہ کا وہی تکلیف سے زرد پردہ چہرہ چھایا ہوا تھا۔ یہ استفسار فطری تھا، مگر حالدہ بیگم نے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ شارق زمان ان کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا، ان کا دل نہیں کرتا تھا اسے مخاطب ہونے یا بلانے کو، مگر نویرہ کی وجہ سے کیا کچھ نہیں برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد آپ مل لیجیے گا، اور بیبی وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپا کو میں کہتی ہوں وہ لے آتی ہیں، دیکھ لیں اسے۔ ویسے شارق صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تھینک یو۔ حالدہ بیگم خاموش رہی تھی۔ بیٹی کی خوشی انہیں بھی ہوئی تھی، مگر بیٹی کی زندگی کو جو روگ لگ گیا تھا، ایسے میں ان کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ شارق زمان کو مبارکباد دیں۔ وہ خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نویرہ ان کے پکار پر نویرہ نے پلکیں واگار کی انہیں دیکھا۔ بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو۔ وہ مسکرا دی تھی، اس کے چہرے پر ممتا کا عجیب سا نور تھا، تمکنت، بڑا احساس تھا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، بہت پیارا ہے۔ اس نے آیا کو دیکھا جو بچے کو اٹھائے کھڑی تھی۔
خالدہ بیگم نے آگے بڑھ کر بچے کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ ننھے سے کسمساتے وجود کو بغور دیکھا، بالکل شارق زمان کی کاپی تھا، وہی ناک، وہی نقشہ، یہ تو بالکل شارق زمان پڑ گیا ہے۔ نویرہ خاموش ہی رہی تھی۔ اس کے باپ کو اندر بلا لو۔ بچہ رونے لگا تو اسے بازو میں جلاتے خالدہ بیگم نے آیا کو کہا تھا۔ شارق زمان اندر آیا تو نویرہ نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ انہوں نے بغیر کلام کیے بچہ شارق کو تھما دیا تھا۔ روتے ہی بچے کو بازو میں سمیٹتے شارق زمان نے ایک سرخوشی کے احساس سے اسے چھوا تھا۔ یہ تو بہت پیارا ہے، بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور پھر نویرہ کی جانب دیکھا۔ وہ جو چند گھنٹے پہلے انتہائی اذیت میں تھے، اس وقت پلکیں مندے پڑی ہوئی تھی۔ بڑے عرصے بعد اس کے اندر نویرہ کے لیے پرانے احساسات پیدا ہوئے تھے، وہی احساسات جنہوں نے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، وہی جذبے جن کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے نویرہ کو حاصل کیا تھا، اور اب اس نے مسلسل گلا پھاڑ کر چلاتے بچے کو واپس خالدہ بیگم کے بازو میں دے دیا تھا۔ میں اماں کو اطلاع کر دوں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر روم سے باہر نکل گیا تھا۔ چونکہ کیس نارمل تھا، چند گھنٹے کلینک میں گزارنے کے بعد نویرہ کو چیک اپ کے بعد گھر لے جانے کا کہہ دیا تھا۔ اماں نے بچے کو سنبھالا ہوا تھا، شاکرہ سازو سامان سمیٹے ہوئے تھے جو وہ لوگ بچے کے گھر سے لے کر آئے تھے۔ نویرہ بستر سے اترنے لگی تو شارق زمان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نویرہ اس کی جرأت پر حیران رہ گئی تھی۔ گاڑی تک تم پیدل تو نہیں جا سکو گی اس حالت میں؟ یقیناً میرے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ مجھے تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اماں اور شاکرہ دونوں ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس وقت ان دونوں کے علاوہ آیا تھی۔ آیا کی وجہ سے اس نے آہستگی سے کہا تھا، بیٹا دیا ہے تم نے مجھے اتنی تو تمہاری ناز اٹھا ہی سکتا ہوں۔ اس کے کندھوں کے گرد بازو کا ہثار بناتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا تھا، اور نویرہ ایک دو پل حیران رہ گئی تھی۔ بڑے عرصے بعد اسے شارق زمان میں پرانا انداز دکھائی دیا تھا۔ کیا یہ سب بیٹی کی آمد کی وجہ سے ہے؟ میں خود چل سکتی ہوں۔ اس نے اس کے بازو کا ہثار توڑنا چاہا تھا، مگر شارق زمان کو مضبوط بازو کو جھٹک نہ سکی تھی۔ مگر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ آیا کی وجہ سے نویرہ لب بھیج گئی تھی۔ شارق زمان کی قربت میں گاڑی تک آتے وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ جسمانی کمزوری نے اسے اس کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ سارا راستہ وہ لب بھیجے پچھلی سیٹ پر لیٹی رہی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ پہلے جی میں آیا کہ وہ سیدھی ایئرپورٹ جائے اور کراچی کی فلائٹ لے، مگر دماغ نے یہ بات نہ مانی تو وہ ٹیکسی میں سوار ہوگی۔ بڑی دیر تک ٹیکسی ڈرائیور گاڑی ادھر سے ادھر گھماتا ہے، مگر وہ کہیں بھی نہیں ٹک رہی تھی۔ ہر زچ ہو کر اس نے پوچھ لیا، بی بی جی آپ کو ہر جانا کہاں ہے؟ چھتر پارک۔ تھک ہار کر اس نے کہہ ہی دیا۔ پاؤں میں اب بھی جلن ہو رہی تھی، فلو کی شکایت بڑھ جانے سے اور حالی معدے کی وجہ سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ جسم کی حرارت میں بھی لگتا تھا کہ اضافہ ہی ہوا تھا۔ چھتر پارک پہنچ کر ڈرائیور کو کرایہ دیتے اسے اندازہ ہوا کہ کم از کم گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار پرس ضرور چیک کر لینا چاہیے تھا۔